بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس درس میں ہم انشاءاللہ قرآنی حروف پڑھیں گے، اور ان میں 8 حروف ایسے ہیں جن کے پڑھنے سے یہ ہوگا کہ قرآن پاک کے اندر جو بار بار یہ 8 حروف رپیٹ ہوتے ہیں وہ آیات اور وہ کلمات و الفاظ سمجھنا نہایت ہی آسان ہو جائیں گے۔ تو یہ 8 حروف ایسے ہیں جن کو اگر آپ پوری توجہ کے ساتھ پڑھ لیں گے نا، سمجھ لیں گے، تو قرآن پاک کے اندر یہ بار بار رپیٹ ہوتے ہیں تو وہ آیات سمجھنا آسان ہو جاتی ہیں۔ وہ 8 حروف کون سے ہیں تو ون بائی ون ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ پہلے تو ہم سب سے پہلے ایک ایک حرف کی میننگ دیکھیں گے۔ نمبر 1 لام، اس کو لام زیر لی بھی پڑھتے ہیں اور لام زبر لا بھی پڑھتے ہیں۔ لہو یا لی، اس کو جیسے الحمدللہ رب العالمین، اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، ملکیت کے لیے آتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہی ذات اس کی مستحق ہے۔ تو اب اس کا اگر ٹیبل بناتے ہیں 7 الفاظ کا تو وہ کیسے بنے گا؟ ویسے تو ٹوٹل جو الفاظ اس ٹیبل میں ہوتے ہیں وہ 14 ہوتے ہیں، لیکن ہم انشاءاللہ 7 پڑھیں گے۔ جیسے لہو تو اس کا مطلب ہے اس کے لیے، لہم اس کا مطلب ہے ان سب کے لیے، لاکا کا مطلب ہے آپ اکیلے کے لیے، اور لی کا مطلب ہے میرے اکیلے کے لیے، اور لکم کا مطلب ہے تم سب کے لیے، اور لنا کا مطلب ہے ہم سب کے لیے، اور لہا کا مطلب ہے اس اکیلی ایک عورت کے لیے۔ اب دیکھیں قرآن پاک میں ایک آیت آتی ہے، ویسے تو یہ لفظ قرآن پاک میں بہت ہی زیادہ رپیٹ ہوا ہے، لیکن میں ایک آسان آیت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، وہ ہے لکم دینکم ولی دین۔ لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، اور ولی دین اور میرے لیے، دینی میرا دین۔ اب دیکھیں اس میں لکم، اس میں تمہارے لیے، اور لی میرے لیے۔ اور اس میں ایک اور پیٹرن بھی آپ ذہن میں رکھیں، وہ یہ ہے کہ ہو کا مطلب ہوتا ہے اس کا، اور ہم کا مطلب ہوتا ہے ان کا، اور لا کا مطلب ہوتا ہے تمہارا، اور جی کا مطلب ہوتا ہے میرا، اور کم کا مطلب ہوتا ہے تم سب کا، اور نا کا مطلب ہوتا ہے ہم سب کا، اور ہا کا مطلب ہوتا ہے اس عورت کا۔ اور اس طرح اگر اس لفظ میں آپ وہ والا پیٹرن دیکھنا چاہیں کہ جس میں دینکم والا جو پیٹرن ہے، دینکم تمہارا دین، اس کی جگہ اگر آپ لفظ لگا دیتے ہیں ربکم تمہارا رب، قلمکم تمہارا قلم، اور اسی طرح جو ہے آپ کتابکم تمہاری کتاب، تو یہ والا ایک پیٹرن ہوتا ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ دوسرا پیٹرن دیکھنا چاہیں، دوسرا لفظ وہ ہے بی، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شروع میں بی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ود کے ساتھ۔ اب اس کا بھی کا مطلب ہوگا اس کے ساتھ، بہم کا مطلب ہوگا ان سب کے ساتھ، اور بی کا مطلب ہوگا آپ اکیلے کے ساتھ، اور بی میرے اکیلے کے ساتھ، اور بکم تم سب کے ساتھ، اور بنا ہمارے سب کے ساتھ، اور بیہا اس ایک عورت کے ساتھ۔ تو صرف بی کا مطلب ہوتا ہے کے ساتھ، کے لیے، کے کا ترجمہ بھی آتا ہے اس کا۔ تو جیسے ود دی نیم آف اللہ، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ۔ اور اس کے ساتھ اگلا لفظ ہے من کا مطلب ہوتا ہے اس سے، تو منہو کا مطلب ہوگا اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، اور منا ہم سب سے، منہا اس ایک عورت سے۔ اور اس کے ساتھ اگلا لفظ ہے مع کا مطلب ہوتا ہے ود، ساتھ۔ قرآن پاک میں آتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو ایمان لائے محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہیں۔ تو مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو معہ مطلب ہے اس کے ساتھ، معہم ان سب کے ساتھ، مع کا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معکم تم سب کے ساتھ، اور معنا ہمارے ساتھ، معہا اس ایک عورت کے ساتھ۔ اور اگلا حرف ہے عنہ کا مطلب ہوتا ہے اس سے اور اس کے بارے میں، جیسے آپ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ راضی ہو گیا اس سے یا اس کے بارے میں، اس طرح رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ راضی ہو گیا اس عورت سے یا اس کے بارے میں، اور رضی اللہ تعالی عنہم ان سب سے اللہ راضی ہو گیا، یا عن کا آپ سے راضی ہو گیا۔ تو اس کا ٹیبل ہوگا
عنہ اس سے یا اس کے بارے میں، عنہم ان کے بارے میں، عن کا آپ کے بارے میں، عنی میرے بارے میں، عنکم آپ سب کے بارے میں، اور انا ہم سب کے بارے میں، عنہا اس عورت کے بارے میں۔ اس سے آگے ایک حرف آتا ہے الا۔ الا کا مطلب ہوتا ہے کی طرف۔ جیسے آپ ایک لفظ بولتے ہیں، کوئی مشکل آتی ہے، کوئی مصیبت ہے، یا کوئی آدمی انتقال فرما جاتا ہے، اس وقت ہم ایک دعا کرتے ہیں۔ وہ دعا یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ حقیقت ایک دعا بھی ہے اور حقیقت میں ایک کنسیپٹ بھی ہے کہ ہم اللہ کے ہیں، اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ تو انا کا مطلب بے شک ہم، للہ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو اسلام کی ایگزامپل بھی یہ ہو سکتی ہے، انا اور بے شک ہم، انا الیہ اس کی طرف، یعنی اللہ کی طرف، راجعون لوٹنے والا۔ راجع کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، اسی سے رجوع ہے۔ رجوع کا مطلب ہوتا ہے کہ بات کو ایکسیپٹ کر لینا، رجوع کر لینا، کی طرف مطلب جس سے رجوع کیا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہیں، اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ تو الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، اور الینا ہم سب کی طرف، الیہ اس ایک عورت کی طرف۔ تو اس کے بعد اگلا حرف آتا ہے فی۔ فی کا مطلب ہوتا ہے میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں، فی کا مطلب ہے میں۔ فی ہی کا مطلب ہوتا ہے اس میں۔ فی سبیل اللہ کا مطلب ہے اللہ کے راستے میں۔ فی ہی اس میں، اور فی ہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فیجا مجھ میں، فیکم تم سب میں، اور فینا ہم سب میں، فیہا اس ایک عورت میں۔ یعنی آپ اس کو جملہ بھی بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں، جیسے فیہ خیرون کہ اس میں خیر ہے، فیہم خیرون، فیکا خیرون، فیجا خیرون، فیکم خیرون، فینا خیرون، اور فیہا خیرون۔ تو یہ تقریباً حروف ہیں جو قرآن پاک میں بہت زیادہ رپیٹ ہوتے ہیں، اور یہی وہ ٹیبل ہیں جو بہت زیادہ رپیٹ ہوتے ہیں۔ ویسے اس میں ہم نے 7 الفاظ پڑھے ہیں، ویسے ٹوٹل جو الفاظ ہر ٹیبل کے ہوتے ہیں وہ 14 ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ میں ہم آگے پڑھیں گے۔ اس کو اچھے سے سمجھیں۔ کرنے کی 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، ہر لفظ کا اکیلے سے اس کا معنی کیا ہے۔ جیسے لی کا مطلب کے لیے، با کا مطلب ساتھ، وی کا حقیقے کا ترجمہ، اور عن کا مطلب اس سے، اور عنہ کا مطلب اس سے اور اس کے بارے میں، اور الا کا مطلب کیا کہتے ہیں کی طرف، اور علیہ کا مطلب اس پر۔ شاید یہ ہم نے ذکر نہیں کیا، اس کا بھی ٹیبل دہرا دیتا ہوں۔ علیہ اس پر، علیہم ان پر، غیر المغضوب علیہم ان پر، وہاں لفظ یہ ہے۔ تو علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، اور علینا علیہ مجھ پر، علیکم تم سب پر۔ جیسے حدیث شریف میں بھی آتا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، اور علینا ہم سب پر، علیہ اس عورت پر۔ اور مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ۔ تو پہلے تو سب سے پہلے ان الفاظ کے میننگ۔ دوسرے نمبر پہ کسی ایک لفظ کا اچھے سے آپ جو ہے نا وہ ایک ٹیبل بنا لیا جائے 7 الفاظ کا، جیسے لہو، لہم، لاکا، لی، لکم، لنا، لہا، اور اسی طرح عنہ، عنہم، عنکا، عنی، عنکم، عنا، عنہا، الیہ، الیہم، الیکا، الیہ، الیکم، الینا، الیہا، اور معہو، معہم، معکا، معی، اور معکم، معنا، معہا۔ تو اس طرح ایک ٹیبل اچھے سے یاد کر لیں، پھر باقی اسی پیٹرن پہ بنتے ہیں تاکہ ان حروف کو اچھی طرح سمجھ سکیں اس کے میننگ کیا ہے۔ اور ایک نقطہ یہاں یہ بھی ہے کہ جب آپ ان کو استعمال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ سنگل لفظ کے ساتھ سنگل آتا ہے، اور جمع کے ساتھ جمع۔ میں مثال دے دیتا ہوں، جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہوا مسلم، وہ مسلمان ہے، اور جب آپ کہیں گے ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں، تو یہاں شروع میں ہم جمع ہے، تو اس کے بعد آپ نے وہ نون لگایا یا نون، اس سے جمع بنتی ہے۔ وہ نون یعنی مسلمون، مؤمنون، صادقون، کافرون اور صالحون، یہ جمع ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں مشرکین، مومنین، صادقین، مسلمین، تو یہ بھی جمع ہے، یا نون کے ساتھ، وہ جمع ہے وہ نون کے ساتھ۔ اسی طرح جب آپ جمع استعمال کرتے ہیں مؤنث میں، جیسے مسلمہ
طالبہ، طالبہ ہے تو اس کے آخر میں تا ہے، اس سے پہلے اگر الف لگا دیتے ہیں تو یہ جمع بن جاتی، جیسے طالبہ طالبات، مسلمہ مسلمات، مؤمنہ مؤمنات، صادقہ صادقات، تلمیذہ تلمیذات، تو یہ اس طریقے سے جمع بن جاتی ہے۔ تو مؤنث جو ہوتی ہے جس میں تا سرکل والی ہوتی ہے، دائرے والی، اس سے پہلے الف لگا دیتے ہیں اور اس کو مستطیل شکل میں تا کو لکھ دیتے ہیں تو اس سے جمع بن جاتی ہے۔ تو ابھی ہم نے 3 چیزوں کو ڈسکس کیا ہے۔ نمبر 1 لیٹرز، 8 لیٹرز ہیں، 8 ان کے میننگز، ان کے ٹیبل۔ نمبر 2 پہ جب جمع لفظ ہوگا تو اس کے ساتھ کوئی بھی لفظ استعمال کریں گے وہ بھی جمع ہوگا، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو۔ اور اس کے ضمن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو 7 الفاظ ہیں، ہو، ہم، کا، یی، کم، نا، ہا، اس کے ساتھ کوئی بھی لفظ لگاتے ہیں تو اسی لحاظ سے اس کا ترجمہ ہوگا۔ جیسے ہو دین ہو، اس کا دین، رب ہو، اس کا رب، کتاب ہو، اس کی کتاب، اور اسی طرح قلم ہو، اس کا قلم۔ باقی ٹیبل آپ مکمل کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل رب ہو، ربہم، ربو کا، ربی، ربکم، ربنا، ربوہا۔ دین ہو، دینہم، دینوں کا، دینی، دینکم، دیننا، دینوہا۔ اور اسی طرح قلم ہو، قلمہم، قلموں کا، قلمی، قلمکم، قلمنا، قلموہا۔ تو اس طرح آپ ٹیبل بآسانی بنا سکتے ہیں۔ تو اچھے سے ان الفاظ کو پہلے غور سے دیکھا جائے، پھر اس کے میننگ، اور یہ بہت ہی آسان ہے، کوئی ایک ٹیبل آپ اچھے طریقے سے کر لیں۔ اس کے بعد قرآن پاک میں جہاں جہاں یہ الفاظ ریپیٹ ہوں گے آپ اس کی مدد سے اس کا ترجمہ بھی بآسانی خود کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اور قرآن پاک کے مفہوم کو انڈرسٹینڈ کرنے میں آپ کو بہت زیادہ آسانی ہو سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔